Once again, ladies and gentlemen, welcome back. یہ لائیو شو ہے. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0342207514 یہاں کال کرنے کا نمبر. لیٹس ٹاک. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ مجھے کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم جو ہے وہ بالکل بند کر دیں, یا پھر اس کمرے سے باہر چلے جائیں یا چلی جائیں جہاں سے آپ ٹیلی فون کال کر رہے ہیں. آپ کا ایک آپریشن بھی ہوا تھا؟ جی, آج سے 6 سال پہلے جب میں اپنی بیٹی کو نوری بھائی کو دکھانے کے لیے لے کے گئی تھی تو انہوں نے میرا بھی زائچہ نکلوایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں بتایا تھا کہ آپ کے دماغ کا آپریٹ ہوگا, چوٹ لگے, بہرحال آپ کو دماغی کوئی پرابلم آئے گی. اور پھر یہ میرا 2 سال پہلے یہ دیکھیں آپریٹ ہوا ہے, ڈاکٹر سلمان شریف نے لیاقت نیشنل میں کیا تھا. اور شاید سب کو یہ لگتا تھا شاید یہ پرابلم ہے, اس وجہ سے ہی ایسا کچھ ہو رہا ہے. ہم اگر ڈاکٹرز کے نام سے گریز کریں تو دیٹ از گڈ. آپ ڈاکٹر کے پاس گئیں, ایسا نہیں ہے یہاں جو کچھ بھی ہے اٹس ایبسلیوٹلی ریئل. کوئی اس میں فیبریکیشن نہیں ہے کہیں سے. ہم جیسے کیسز آ رہے ہیں ہم ویسے کیسز لا کے بٹھا رہے ہیں, تو پلیز لیکن بٹ ڈاکٹرز کے اگر نام نہ لیں تو وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. کو یہ شک تھا کہ یہ جو جن ہے یہ جن نہیں ہے جو میں نے بتایا تھا. جی جی. یہ کوئی جیسے میں نے بعد میں بتایا کہ کوئی یہاں آپ کو سر پہ بھی پرابلم آئے گا, تو ان کے شوہر کو یہ ایسا لگا کہ یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ جن کی وجہ سے نہیں ہوتا, کوئی یہاں خلل ہے, کوئی پرابلم ہے, اس وجہ سے وہ لے گئے. بعد میں آپریٹ بھی ہوئی, پرابلم سالو نہیں ہوا. بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو آپ جیسے سائیککس ہوتے ہیں ان کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس یا مفتیان کے پاس یا پھر وہ لوگ جو حجامہ کرتے ہیں ان کے پاس یا پھر وہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں جن کو میڈیکل سائنس ڈگری دیتی ہے MBBS کی یا اسپیشلائزیشن کی, ان کے پاس جا کے جہاں سے بھی آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پروگرام کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو فرائیڈے کو پتہ چلے گا ان 4 شوز کا. ایک ٹیلی فون کال اور ہے, لیٹس ٹیک دیٹ, اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر بھائی. السلام علیکم, ہاؤ آر یو, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام شمع ہے. جی شمع, کہیے کس سے بات کرنا چاہیں گی؟ مفتی صاحب بھی ہیں اور ہمارے پاس. مفتی صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے, میرے سے تعویذ ہوئے ہیں کافی عرصے. اوکے. ہر گھر سے میرے تعویذ نکلے, شادی کے 4 سال بعد ہر گھر سے تعویذ نکلے, یہاں تک کہ اسی لیے جب بھی مجھے ملے ہیں میں نے مفتی کو دکھایا تو معلوم ہوا کہ آپ کے تعویذ کے لیے کیا گیا کہ آپ کو طلاق ہو جائے. آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میری شادی کو 22 سال سے زیادہ ہو گئے. 22 سال سے. شوہر کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں؟ پوچھیں. طاہر بھائی میں آخری مجھے تعویذ ہو گئی, جنہوں نے تعویذ کروائے تھے وہ کامیاب ہو گئے, ہر گھر سے نکلے تعویذ. پرابلم کیا ہے؟ اور یہ بھی ہے پرابلم کہ اب جو مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اثر ہے, ہر گھر میں وہ نظر بھی آتا ہے, کوئی سایہ تھا کبھی کچن میں, کبھی گیلری میں, کبھی کتنے میں نے کہا جن کے ہر گھر میں. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سایہ. بہن آپ اپنا نام بتا دیجئے صرف. شمع. شمع نام ہے آپ کا؟ جی شمع. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ازبری. جادو ہے, جادو کے ذریعے سے یہ معاملہ جو ان کا ہوا ہے طلاق کا اور علیحدگی کا, وہ جادو ہے, اور جادو کے ذریعے سے ارواح خبیثہ یعنی شریر جنات جن کو کہا جاتا ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں, مسلط کر دیے جاتے ہیں, تو وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. ان کے اوپر جادو تو ہے. انہیں جو چیز نظر آتی ہے اپنے گھر میں وہ بھی بھیجی گئی. جی جی, مسلط میں نے کہا نا, مسلط کے لفظ تو وہ بھیجنے کے اس میں آتا ہے کہ مسلط. اور شمع اگر اسٹل آپ ہم سے بات کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ مفتی صاحب سے آپ بات کریں تو پلیز ہمیں کال کیجئے, ہم آپ کو مفتی صاحب کا نمبر. اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا, دیر آر نو چارجز فار اینی سروسز. ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ صرف اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو, اس مسئلے کو ایڈریس کریں. فرائیڈے کو میں آپ کو بتاؤں گا ایگزیکٹلی کہ ہم نے یہ ویک کیوں منایا ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. آئیے جی سر پلیز آپ پوچھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو کیا چاہتے ہو اس عورت سے؟ کون ہو تم؟ بات کرو، کون ہو تم؟ جلا دیں آپ اس کو، چلا کے راکھ کر دوں گا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ۔ بات کرو، کون ہو؟ اور اس عورت سے کیا چاہتے ہو؟ اسے کیوں تنگ کیا ہوا ہے؟ بات کرو، نام بتاؤ۔ میں اس کے شوہر کو مارنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ شوہر کو، اس کے شوہر کو مارنا چاہتا ہے؟ ہاں، کیوں؟ اسے تیرا کیا بگاڑ ہے؟ میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ وہیں وہیں کہاں؟ جہاں اس کی، اونچا بول، اونچا بول۔ چھوڑ تو، ہٹ۔ اس کے شوہر کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ وہیں، وہیں کہاں؟ اپنے ساتھ، اپنے ساتھ کہاں؟ تو کہاں رہتا ہے؟ وہیں اللہ، تو ہٹو، ہٹو، ہٹ جا، ہٹ جا، ہٹ، بغیر ٹچ کے کچھ کر رہے ہیں، ہٹ، پڑھائی کر رہے ہیں ہٹ، اس سے اس کی حقیقت پوچھے نا، کہاں ہے، کب سے چڑھا ہوا، کیا کیا ہٹ، وہ تو بتا دیا اس نے، وہ کب سے۔ ہٹ جا، ہٹ، چل، اس کو چھوڑے گا؟ نہیں، کیوں؟ ہٹ، کیوں نہیں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ، ہٹ، ہٹ جا، چل، میں تجھے آج جلا دوں گا، ہٹ، یا اس کو چھوڑ دے، نہیں، اس کو چھوڑ دے، نہیں، چھوڑ اس کو۔ نہیں، 7 سال میں نہیں جلایا، کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 سال میں نہیں جلایا، نوری صاحب کے پاس 7 سال سے کیس ہے۔ آپ نے جلایا کیوں نہیں اب تک اس؟ نہیں، یہ ایک مدت سے میرے پاس نہیں ہے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے بات کر لیجیے۔ کیا یہ کسی کو بھی جواب دیتی؟ جی بالکل دیجیے، کامران صاحب، اس وقت حاضر ہے، آپ میں سے کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ کامران صاحب اس وقت پڑھائی کر رہے ہیں۔ يا خبر رحمنا عشر عشرين علي وعلي وسلم يا خبر رحمنا عشر عشرين علي وإذا جاءك الذين من النبي آدم نام تو بتاؤ اپنا، نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ تعارف لے کے قید کروا دو۔ يقول هل لنا من شيء قل لنا كله نام؟ تو اگلے جنات سے اگر چیز واقعی حاضر ہے تو اس کی پتلیاں پر چڑھا دیں۔ ہٹ جا، جلا دو اس کو۔ ہٹو، یہ پتلیاں دیکھیں اوپر کر کے آنکھ، پتلیاں؟ یہ تو آنکھیں حاضر ہے، بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اگلے جنازوں سے باہر باندھ دیں گے، نکلنے کے تمام راستے بند کر دیں، دیں وزیر تکلیف دیں، ہٹ جاؤ، جلائیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به فحسبنا انما خلقنا من عبث ونقبلنا لا يجدنا معشر الجن والانس صراط ونفذ اقسمت عليكم وزمت عليكم واجب يا جبريل بحق ناتينك الكوثر ذل بحق فصلى بكم ونهر عرفت ما بحق نشانك والابتر يا تن كفيل بحق يعبد عاش عليكم ملك ترين ترى الموافق بحق سليمان داؤد عليه السلام هذا شد يعبد يستري بدي ولا جاب جبريل كم قال قها صاحب لسگے ذا شهر جنہ کو پکڑا حاضر بحق یا قیوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رحمتك يا ارحم الراحمين كل هذا وازك بحق يا من سبحانك لا اله الا انت رب كل شيء من بيد ملك كل شيء بحق کافا یہاں سے بحق حمیم عیس انقاب۔ تمام اگلے جناتوں سے عارض بالکل جلائیں اس کی جسم، پانی مارو، بند کر دو۔ ابھی ہے، ابھی ہے، ابھی ہے، ابھی ہے، جن ہے اس کو جلائیں گے، جلائیں گے، اس کو جلائیں گے، اس کو جلائیں گے۔ اس کے لیے چاہیے ہوگا سیر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ کام کرتے ہیں، آئیے ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملیں گے بریک کے بعد، جائیے گا کہیں نہیں۔ I don't know what's gonna happen۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، I do not know how it's gonna happen because I think
She's all shaken up. یہ ابھی ہلنا شروع ہوئی ہیں. And I don't know how it's going to happen. مفتی صاحب نے کہا ہے کہ بے پردگی کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ہم اس کو ہٹا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا جب ہم واپس آئیں گے تو کیا سچویشن ہوگی, but we'll be right back. We're back. ٹھیک ہو چکی تھی یہ, لیکن دوبارہ سے پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا سلسلہ ہے. دیکھیں دوبارہ سے اس کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی چیزوں کو کامران صاحب نے لگا دیا, پانی بھی دم کر کے دے دیا, تو اب وہ اندر کام ہو رہا ہے اس کے. اب دوبارہ اگر اس کی وہی کیفیت آپ کریں گے تو مریض کو مزید جو ہے نا اذیت پہنچنے والی ہے, اور تکلیف باڈی کو اس کی تکلیف پہنچ. تو اب ٹھیک ہیں یہ اس وقت؟ ٹھیک نہیں ہے یہ, ٹھیک تو نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے نا, اسی کنڈیشن میں ہے یہ. وہ چیز گئی تو نہیں سر, ہم نے کہا کہ گئی نہیں, مگر حاضر بھی اس کو چل رہی ہے. وہ آپ حاضری چل رہی ہے, اس وقت حاضر نہیں ہے, حاضری چل رہی ہے, اس وقت حاضر نہیں ہے. یہ صرف میں نے یہ چیز ان کے اندر سے باہر نکلے, اس کے اندر باہر نکلے جیسے کیا یہ باہر بھی نکل جائے گی, جل بھی جائے گی, مگر اس وقت موجود نہیں ہے سر, کیونکہ وہ پڑھائی کر کے کام اپنا شروع کر دیا. نہیں وہ چیز موجود ہے, حاضری چل رہی ہے. آپ کر لیں حاضر. پہلے تو اگر آپ دوبارہ سے مت بلانے کی کوشش کریں, کیوں میں یہی کہہ رہا ہوں دوبارہ نہ بلائیں نا, جب وہ چیز موجود ہے اس کو نہیں صاحب آپ سمجھ رہے ہیں, وہ گئی نہیں ہے, وہ چیز موجود ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کو جلانے کا ہم نے کام شروع کر دیا تو آپ دوبارہ کیوں اس کو وجود میں اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے آئی تھنک اگر دیکھیے وجود میں اٹھائیں گے دوبارہ تو تکلیف ہوگی. چھوڑو, اللہ جی, چھوڑو. وہی پانی ان سے پلا دیں تو پھر آگ لگ جائے گی. بوٹل کیا کریں, ٹیبل کے سائڈ نکلو اس کے اندر سے, نکلو, پانی لے کے آئیے یار, پانی کدھر ہے, نکلو اس کے اندر سے, نکلو. مولانا صاحب اس کے اندر سے نکلو. پڑھائی کیا آپ پلیز صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. کیمرے ہٹا دیجیے گا پلیز. کیمرے ہٹائیے کیمرے ان کو. ایک کسی کو آئے آپ اندر آئے, پکڑے اندر آئیے, کسی ایک آدمی اندر آ جائے. یہ کہاں جا رہی ہے, پکڑے اس کو, پکڑے. یہ ہوتا ہے دوبارہ حاضر کرنے کا چیز کو نقصان. What nuisance is this یار, منع کیا تھا. I don't think کہ نوری صاحب سے واضح کرتے ہیں, سمجھتے نہیں یہ چیز کو. honestly اگر آپ مجھ سے پوچھیں, I don't think, میری اپنی فیلنگ ہے, ہو سکتا میں غلط ہوں, but my own thinking is کہ I don't think اس میں کوئی, میرے خیال میں یہ صرف اور صرف ایک نفسیاتی کیس ہے. That's all it is. نہیں ساحر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے خیال میں ان پہ حاضری تھی. میرے خیال میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرا وہ ہے حساب کتاب, کہ ان کے ساتھ جادو کے معاملات, جنات کے معاملات موجود ہیں. جو ان کی 2 بچیاں مری ہیں, جو بھی پرابلم ہوئی ہے وہ جادو ہی کی وجہ سے ہوئی ہے. پہلے بھی ہم جس سے کہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں, ان کا جو یہ آپریشن ہوا ہے انہی چیزوں شیاطین کی وجہ سے. شیاطین کرتے کیا, بیمار کرتے ہیں, نفسیاتی ایک کام کرتے ہیں سر پلیز, what do you think? دیکھیے میں اس میں 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ جو علم میڈیسن ہے نا, بشمول سائیکیٹری, یہ آج کل شہادتوں پہ بیس کرتا ہے, جس کو ہم ایویڈنس بیس کہتے ہیں, کہ آپ کے پاس ہر چیز کی کوئی نہ کوئی انف ایویڈنس ہونا چاہیے. 1 نمبر 2 یہ کہ بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ایگزیکٹلی 16, 17, 18 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے. Is she okay, روبینہ, is she okay? کیا اتار رہے ہیں یار, منع کیا تھا ایک تو, پلیز. میں نے نوری صاحب کو منع کیا نا, اس لیے کہ پرابلم ہو جائے گی. اب ہم نے اپنے موکلات لگا دی اس کو جلانے کے لیے, تو اب اس کو کیا ضرورت ہے دوبارہ اٹھانے. اچھا دیکھیں, آپ کا میں بہت رسپیکٹ کے ساتھ آپ سے بھی مفتی صاحب, اور آپ سے مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بہت سیویئر کیس ہے نفسیات کا, پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے. سر اصل میں آپ کو شاید اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جب میں ان سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شی از کانشیس انف ٹو نو کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں نفسیات ہے کیا, مطلب میرے خیال نفسیات پہ میں گفتگو کر لوں تو بہتر ہوگا.
کہ نمبر 2 یہ کہ مطلب ایسی بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 16-17 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہیں. نمبر 3 کیونکہ اب میں یہاں پہ ڈاکٹر ریپرزنٹیٹیو بیٹھا ہوں تو بچوں میں بھی ایسی کئی پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کا اظہار بتدریج ہوتا ہے اور ان کی ایک لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے جو تقریباً 12-13 سال کی عمر میں ایسا ممکن ہے کہ بہت سارے بچے کچھ موروثی پیدائشی بیماریوں کے ساتھ وہ فوت ہو جائیں. اوکے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مطلب ہمارے پاس ایسے پیشنٹس کافی آتے ہیں کہ جو تقریباً اسی قسم کا پریزنٹیشن ہوتا ہے. اب ان کو اب اس وقت اس خانے میں ڈال دیں یا اس خانے میں ڈال دیں لیکن ہمارے حساب سے میں اس بات میں اپنی بات مکمل کر لوں پہلے. اور اس میں جس کو ہم اپنی زبان میں پوزیشن اسٹیٹس کہتے ہیں اور بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سجیسٹیبل ہوتے ہیں, اندرونی طور پہ غالباً وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ ان کی باتوں میں نہ آئیں یا میری باتوں میں نہ آئیں, مطلب وہ ہم میں سے کسی کی بات میں بھی آ کے وہ اس ڈائریکشن میں چل سکتے ہیں. مطلب میرا علم یہ کیا تھا اس پرٹیکولر خاتون کو کیا ہے ایز اے میٹر آف ایکسپیرینس میں یہ کہہ سکتا ہوں اور آپ سے متفق ہوں کہ یقیناً ان کا ایک سائیکیٹرک انالیسس ہونا چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی پرابلم کس کو ہو رہا ہے, آپ نے اتار لیا انہیں چڑھا دیا, پیشنٹ بیچارہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس بات پر سب سے امپورٹنٹ بات اتفاق کرتا ہوں کہ نفسیات کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی کئی کیسز آئے اور وہ نفسیات کے تھے تو ہم نے ان کو نفسیات کی طرف کر دیا, مگر اس بات کا بھی انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا کہ جنات نہیں ہیں یا جادو نہیں ہے. جنات اور جادو کرتا کیا ہے, وہ یہی کرتا ہے کہ بندے کے نفسیات پر وجود پر غلبہ حاصل کرتا ہے, ذہن پر اعصاب پر غلبہ حاصل کرتا ہے. ڈاکٹر حضرات اس کو نفسیات کہتے تھے. کئی ایسے مریض ہیں جن کو ڈاکٹر نے نفسیاتی کہا, ان کا ڈاکٹر سے 10-10 سال علاج کرانے کے باوجود بھی علاج نہیں ہوا. جب ان کو روحانی معالج نے علاج کیا وہ علاج ہو گیا. مگر ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا نظریہ یہ ہے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جو اس کی جسمانی کمزوری, دماغی کمزوری یا جو بھی اس میں پرابلم باڈی میں بندے کی ہوئی ہے وہ یقیناً اس کو ڈاکٹری علاج کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ, اور اس کے بعد آپ کا میں بہت ممنون ہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی آپ کا نام؟ السلام علیکم جی, میرا نام سائرہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی سائرہ بولیے. جی مجھے اپنے بارے میں پتہ کروانا تھا کہ میرے ساتھ کچھ شادی کے بعد عجیب معاملات ہو گئے. میری شادی کو 3 سال ہے, مطلب کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے نیند میں کہ جیسے کوئی مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے, میں اتنا ادھر دیکھ سکتی ہوں نہ میں ادھر دیکھ سکتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے میری باڈی بالکل ہوا میں ہے اور مطلب مزاج میں بھی میری تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ میرے اوپر کوئی جن حاوی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہے, ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں. سائرہ تھینک یو مچ فار کالنگ. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا اور مفتی صاحب سے بھی, اینڈ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے نام پوچھنا ہے ان کی والدہ کا؟ جی والدہ کا نام پوچھنا. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام جی میری صابرہ ہے اور میرا نام سائرہ ہے. alright جی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جی 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 میرا یہ آپ کے ساتھ لاش ہو. کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو تھانے دار کے حوالے کر دوں, 3 سپاہی آپ کو پکڑ کے ماریں, آپ کے اندر سے 6 جن برآمد ہوں گے. میں مار پیٹ کے لکڑی سے جلا کے تھپڑ مار کے جن نکالنے کا قائل نہیں ہوں. صحیح ٹھیک ہے. ابھی میں گیا تھا اس کمرے میں ان خاتون کو لے کے, میں انہیں ہولڈ کر رہا تھا, یہاں بھی ہولڈ کر رہا تھا. یہ بندہ داڑھی اور جبہ اور یہ سب کچھ پہن کر بیٹھا, اس نے جاتے تھا اس کو تھپڑ مارا کہ میں نکالتا ہوں اس کا جن. واٹ از دس؟ اچھا ایک سیکنڈ, یہ کیا ہے مفتی صاحب؟ کام کرتے ہیں, آپ جذبات اس بندے پہ 4 بندے میں چھوڑوں 6 جن نکلیں گے. اچھا ایک کام تھانے دار میں اور عامل میں فرق ہونا چاہیے. دیکھیں آپ اطمینان سے دار میں اور عامل میں فرق ہونا چاہیے سر. اگر آپ جذباتی وہ صحیح کر رہے تھے, ایک وہ جذباتی میں چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.